الغرض الشیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی نظام کو مکمل طور پر شرعی احکام کے تابع رکھنے کے لیے پورا زور صرف کیا اور اپنی زندگی میں محکمہ شرعیہ میں ہر سطح پر قاضیوں کے تقرر اور برخاستگی پر اپنا کنٹرول رکھا، لیکن یہ سب کچھ ان کی زندگی تک تھا۔ جب 1389 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو محکمہ شرعیہ کے سربراہ کا یہ منصب ہی سرے سے ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ ان کی جگہ شیخ عبدالعزیز بن باز، جو انہی کے شاگرد ہیں، سعودی عرب میں سرکاری سطح پر سب سے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت مفتی کی ہے اور بحیثیت قاضی انہیں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس تفصیل کے ذکر کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ سعودی عرب میں حکمران خاندان اور علماء کے درمیان آج جو کشمکش نظر آ رہی ہے وہ نئی نہیں، بلکہ اس کی تاریخ نصف صدی پر محیط ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ علماء کا یہ موقف ہے کہ شرعی عدالت اور محکمہ شرعیہ کا کام صرف جرائم کی شرعی سزائیں دینا نہیں ہے، بلکہ اجتماعی نظام کے دیگر شعبوں مثلا نظم و نسق، تجارت، معیشت اور دوسرے محکموں کو بھی شرعی اصولوں کے مطابق چلانا ضروری ہے، اور ان کے فیصلے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے چاہئیں۔ اس پس منظر میں سعودی عرب کے حکمران خاندان کے ساتھ وہاں کی سرکردہ علماء کرام کی موجودہ کشمکش کا جائزہ لیا جائے تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کشمکش کا آغاز اس وقت ہوا جب جولائی 1992 میں سعودی عرب کے 100 سے زائد علماء اور علمی شخصیات نے اپنے دستخطوں کے ساتھ مذکرۃ النصیحہ یعنی خیرخواہی کی یادداشت کے نام سے ایک مفصل عرضداشت سعودی عرب کے فرما روا شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کی، جو کتابی سائز کے 120 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس یادداشت میں ملک کے مجموعی نظام کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے شرعی نقطہ نظر سے مختلف شعبوں میں غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اصلاحات تجویز کی گئی ہیں۔ ان اصلاحات کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک کے اجتماعی نظام پر قرآن و سنت کی مکمل بالادستی قائم کی جائے، لوگوں کے شرعی حقوق اور رائے کی آزادی بحال کی جائے، سودی نظام ختم کیا جائے، سرکاری دولت کو عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں ضائع کرنے کا سلسلہ ختم کیا جائے، امریکہ اور دیگر اسلام دشمن مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات و معاہدات پر نظر ثانی کی جائے، اور عالم اسلام کی حقیقی وحدت کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اس یادداشت کو سعودی عرب کے 4 اکابر علماء الشیخ صفر الحوالی، الشیخ سلیمان العودہ، الشیخ عبداللہ الجبرین اور الشیخ عبداللہ جلالی کی تائید بھی حاصل ہے، جن کے خطوط اس یادداشت کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان میں اول ذکر 2 بزرگ یادداشت پیش ہونے کے بعد سے اب تک زیر حراست ہیں۔ یادداشت پیش ہونے کے بعد سینکڑوں علماء کرام گرفتار کر لیے گئے، جن میں بہت سے اب بھی جیلوں میں ہیں۔ یادداشت پر دستخط کرنے والے 2 اہم رہنما ڈاکٹر محمد بن عبداللہ المساری اور ڈاکٹر سعد الفقیہ لندن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف پرجوش تقریریں کرنے والے مجاہد عالم الشیخ عائز القرنی جلا وطنی اور گرفتاریوں کے مراحل سے مسلسل گزرتے رہتے ہیں۔ لندن میں لجنت الدفاع من حقوق الشریعہ کے نام سے سعودی علماء کا ایک گروپ ڈاکٹر محمد المساری کی قیادت میں اپنے مطالبات کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے، اور ان علماء کو اپنی اس جد و جہد میں شیخ اسامہ بن لادن کی حمایت حاصل ہے۔ اسامہ بن لادن کا موقف بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ سعودی عرب میں مکمل شرعی نظام نافذ کیا جائے، سود کا نظام ختم کیا جائے اور امریکی تسلط سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق، آزادی رائے اور قانون کی حکمرانی کے دعوے دار مغربی ذرائع ابلاغ اور لابیاں سعودی عرب کے دینی حلقوں کے اس جدوجہد کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کی حمایت کے لیے صرف اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے کہ یہ جدوجہد اسلام کے حوالے سے ہے، اور سعودی علماء لوگوں کے حقوق کی بحالی کا شریعت اسلامیہ کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کے دینی حلقوں اور علماء کی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصلحتوں اور تحفظات کے حصار سے باہر نکلیں اور سعودی عرب کے علماء کرام اور اہل دین کی اس جائز دینی اور شرعی جدوجہد کی حمایت کریں، تاکہ سعودی عرب جو حرمین شریفین کی وجہ سے پورے عالم اسلام کی عقیدتوں کا مرکز ہے، صحیح معنوں میں ایک مثالی اسلامی ریاست کی حیثیت سے دنیا اسلام کی قیادت کر سکے۔ ڈیلی ٹیلی گراف اور دیوبندی مکتب فکر، ماہنامہ نصرت العلوم گجرانوالہ، ستمبر 1997۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ برطانیہ کے مذہبی حلقوں میں ان دنوں ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کا بہت چرچا ہے، جو انگلش کے اس معروف اخبار نے 2 ہفتے قبل مذہبی حلقوں کے تجزیے کے حوالے سے شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں خاص طور پر دیوبندی مکتب فکر کا ذکر کیا گیا ہے،
اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے فروغ میں اس جماعت کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ رپورٹ میں طالبان کی تحریک کا بطور خاص حوالہ دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں آباد مسلمانوں کا کم و بیش 20% حصہ دیوبندیوں پر مشتمل ہے اور یہ مذہبیت اور بنیاد پرستی کو پھیلانے میں سب سے پیش ہیں۔ رپورٹ میں تبلیغی جماعت اور دیوبندی مدارس کا تذکرہ بھی اسی پس منظر میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اصل قصہ یہ ہے کہ افغانستان میں شکست کے بعد سوویت یونین کے بکھر جانے اور کمیونزم کی پسپائی کے نتیجے میں امریکہ واحد سپر پاور کے نعرے کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ مغربی ممالک کم و بیش سب کے سب اس کے ساتھ ہیں اور کمیونزم کے بعد مغربی قوتوں نے اسلام کو اپنا سب سے بڑا حریف قرار دے کر اسلام اور دیندار مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ چنانچہ کمیونزم کے خلاف قائم ہونے والے مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کو باقی رکھنے کا جواز اس کے ایک سابق سیکرٹری جنرل نے یہی پیش کیا ہے کہ ابھی اسلام باقی ہے۔ عالم اسلام کے ساتھ اس محاذ آرائی میں مغرب اپنی ترجیحات واضح کرتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ عالم اسلام کے مذہبی حلقے، عسکری تحریکات اور نفاذ اسلام کی دائی جماعتیں ہماری حریف ہیں۔ پھر یہ تاثر دیا گیا کہ جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے دینی مدارس اور مراکز اس بنیاد پرستی کا سرچشمہ ہے۔ اور اب بات اس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے کہ مغرب کے بقول فساد کی اصل جڑ دیوبندی مکتب فکر ہے اور اسلامی تحریکات اور مذہبی جوش و خروش پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے دیوبندیوں سے نمٹنا ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک ڈیلی ٹیلی گراف کی مذکورہ رپورٹ اسی مہم کا ایک حصہ ہے۔ راقم الحروف نے 10 اگست 1997 کو مرکزی جامع مسجد برمنگم میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی 12ویں سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کے دوران اس رپورٹ کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ اس رپورٹ کا مطالعہ اسلام اور مغرب کی عالمی کشمکش کے تناظر میں کیا جائے اور اس کی روشنی میں اپنے اہداف اور ترجیحات کا تعین کیا جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ رپورٹ دیوبندی جماعت کے لیے ایک تمغہ اور کریڈٹ ہے جو اسلام اور کفر کے معرکے میں دیوبندیوں کے اصل مقام کا تعین کرتی ہے اور انہیں ان کا یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیواؤں کی اس جماعت کا اصل ہدف اسلام کا غلبہ اور نفاذ اور عالمی استعمار کا مقابلہ ہے۔ اس لیے اس قسم کی رپورٹوں سے مرعوب یا محجوب ہونے کی بجائے حوصلے اور جرت کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہوگا اور ہوشمندی اور تدبر کے ساتھ اپنی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ اور حرکت الانصار، ماہنامہ نصرت العلوم، گجرانوالہ، نومبر 1997۔ امریکی وزارت خارجہ نے اس سال عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیموں کی جو فہرست جاری کی ہے، اس میں فلسطین میں اسرائیلی حکومت سے نبرد آزما مجاہدین کی جماعت حماس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور کشمیر کے جہاد میں شریک حرکت الانصار کا نام بھی شامل ہے، اور امریکی حکومت نے دنیا بھر کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ اس فہرست میں شامل تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں، ان کے فنڈز ضبط کر لیں اور انہیں مختلف ممالک میں آمد و رفت کی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی اخبارات کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان نے حرکت الانصار کو خلاف قانون قرار دینے کی تیاری کر لی ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حرکت الانصار بنیادی طور پر پاکستان اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے دینی مدارس کے طلباء، اساتذہ اور دینی کارکنوں کی عالمی تنظیم ہے، جس کے تحت ہزاروں افراد نے روسی جارحیت کے خلاف جہاد افغانستان میں مسلسل حصہ لیا اور ٹریننگ حاصل کی، اور اب اس تنظیم کے تحت بے شمار نوجوان مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کشمیر کے شانہ بشانہ بھارتی فوج کی جارحیت کے خلاف مصروف کار ہیں۔ اس تنظیم میں دنیا کے بہت سے مسلم ممالک کے نوجوان شامل ہیں اور برما، فلپائن، تاجکستان، صومالیہ اور دوسرے علاقوں کے مسلم مجاہدین کے ساتھ جہادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک امریکہ کی طرف سے حرکت الانصار کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا سب سے بڑا مقصد مقبوضہ کشمیر میں اس کے کردار کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں عسکری طور پر سب سے زیادہ فعال اور مؤثر تنظیم وہاں کی حرکت الانصار ہے، جس کی موجودگی میں امریکہ کے لیے کشمیر میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ ایک عرصے سے کشمیر کو تقسیم کر کے اس بندربانٹ میں اپنے لیے وادی کا خطہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے،
تاکہ وہاں فوجی اڈہ قائم کر سکے، لیکن حرکت الانصار اور دیگر مجاہد تنظیمیں اس امریکی پروگرام کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح کی دھونس سے انہیں غیر مؤثر بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ تو خیر وہی کرے گا جو اس کی پالیسی ہے، مگر حکومت پاکستان سے ہم یہ گزارش ضرور کرنا چاہیں گے کہ وہ امریکی سرپرستی میں اس حد تک آگے نہ بڑھے کہ ملک کے بنیادی مسائل اور قومی مفادات ہی کو داؤ پر لگا دے، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے ساتھ صریح غداری ہوگی۔ عالم اسلام کے دینی حلقے اور امریکہ بہادر، ماہنامہ شریعہ گجرانوالہ، جنوری 1998۔ ابو عمار کہتے ہیں کہ امریکہ اور عالم اسلام کے عنوان سے الشریعہ کی اشاعت پیش خدمت ہے۔ اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ان مختصر صفحات میں ممکن نہیں ہے، تاہم ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ عالم اسلام کے دینی حلقوں اور امریکہ کے درمیان دن بدن واضح تر ہونے والی فکری اور تہذیبی کشمکش کا عمومی منظر آپ کے سامنے آ جائے اور اس کشمکش میں دینی حلقوں کی پوزیشن اور موقف کا اندازہ ہو جائے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد یہاں سوویت یونین کی عظیم قوت بکھری ہے اور مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں۔ وہاں عالمی سطح پر طاقت کا توازن بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کے بعد امریکہ انا ولا غیری کے نعرے کے ساتھ دنیا کی تنہا چودراہٹ کو مستحکم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے اور جلد یا بدیر کسی نہ کسی طاقت کو اس کے مد مقابل آنا ہے۔ اس لیے وہ مستقبل میں سامنے آنے کی صلاحیت رکھنے والی قوتوں کا اندازہ کر کے ان سے نمٹنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ امریکی دانشوروں کا خیال ہے کہ چین مستقبل قریب میں سامنے آ سکتا ہے، اور اگر ریاستہائے متحدہ یورپ کا خواب اپنی تعبیر سے عملی طور پر بہراور ہو جاتا ہے اور اس کی قیادت جرمنی یا فرانس کے ہاتھ آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ خطرناک عالم اسلام ہے، جو اگرچہ منتشر ہے، جدید ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوت سے محروم ہے اور سیاسی قیادت بے بہرہ ہے، لیکن مراکش سے انڈونیشیا تک مسلسل آبادی رکھنے والی اس قوت کو اگر نظریاتی سیاسی قیادت مل جاتی ہے اور وہ مغربی ثقافت کے فریب کا جال توڑ کر اپنے ماضی کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے، تو اسے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کی تلافی کے لیے چند سالوں سے زائد کا عرصہ درکار نہیں ہوگا، اور اسے دنیا کی قیادت سنبھالنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ امریکہ کے دانشوروں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلم ممالک میں مغرب پرست حکمران گروہوں کی پیدا کردہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اسلامی تحریکات کا دائرہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور ان کے جوش و جذبے، صلاحیت کار اور دائرہ عمل میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی لابیوں نے مسلم ممالک میں اسلام اور مغربی تہذیب کو گڈمڈ کر کے اسلام کا نیا ایڈیشن پیش کرنے کے لیے 2 نمبر کی جو فکری قیادت کھڑی کی تھی، اس کا طلسم ٹوٹ رہا ہے اور ملت اسلامیہ اصلی، خالص اور پرانے اسلام کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ اس لیے آج عالم اسلام کے دینی حلقے اور مدارس و مراکز امریکہ کے نزدیک دشمنوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں، اور وہ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں خالص اسلام کے عملی نفاذ کو روکنے اور اس کے علمبرداروں کو منتشر کرنے اور غیر مؤثر بنانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے، جبکہ دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے عنوان سے دینی حلقوں کی کردار کشی کے لیے بیشتر عالمی ذرائع ابلاغ وقف ہو کر رہ گئے ہیں۔ امریکہ نے عالم اسلام میں ان خطرات سے نمٹنے کے لیے 1991 میں ہی منصوبہ بندی کر لی تھی، جس کی تفصیلات شمارے میں ڈاکٹر نور محمد غفاری MNA کے مضمون میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دینی حلقوں، مراکز و مدارس، جماعتوں اور شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عالمی کشمکش کی موجودہ صورتحال کا صحیح ادراک حاصل کریں اور اپنی ترجیحات اور طرز عمل پر نظر ثانی کر کے حوصلے، تدبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ مارکہ سر کریں۔ امریکی جرائم اور شہر صدوم، روزنامہ اوصاف، اسلام آباد، 9 مارچ 1998۔ گجرانوالہ سے شائع ہونے والے ایک مسیحی جریدے ماہنامہ کلام حق نے جنوری 1998 کی اشاعت میں امریکہ کے ایک دانشور ڈاکٹر جم فالویل کا یہ مقولہ نقل کیا ہے: اگر خدا نے امریکہ کے گناہ معاف کر دیے تو خدا کو صدوم اور عمورہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ صدوم اور عمورہ ان 5 بستیوں میں سے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ برسی اور پھر وہ زمین میں دھس گئیں۔ آج بحیرہ مردار اسی عذاب الہی کی نشانی کی صورت میں سطح زمین پر ان بستیوں کی تباہی کی یاد زندہ رکھے ہوئے ہے۔ صدوم، عمورہ، اوما، خیوان اور نفر نامی ان 5 بستیوں میں سے صرف نفر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے کھنڈرات خشکی پر پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی 4 بستیاں بحیرہ مردار میں غرق ہو چکی ہیں۔
ان بستیوں کے باشندوں کا قصور کیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے 2 باتوں کی بطور خاص نشاندہی کی ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت کا شکار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کی تباہی کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آزمائش کے طور پر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو پوری قوم ان کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر کو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے بسد حسرت یہ کہنا پڑا کہ کیا تم میں بات کو سمجھنے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نسل انسانی کا ایک بڑا حصہ اسلامی تعلیمات سے انکار پر ڈٹا ہوا ہے، اور ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور فری سیکس سوسائٹی کا دائرہ پوری دنیا تک وسیع کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس 2 نکاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی پوری توانائیاں، وسائل اور صلاحیتیں وقف کر چکا ہے۔ امریکی نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، اس لیے کہ امریکہ ایک قوم نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے دریافت ہونے کے بعد یورپ کے مختلف ممالک کے ان مہم جو اور طالع آزما لوگوں نے ادھر کا رخ کیا جو اپنی اپنی سوسائٹیوں پر قناعت نہ کر سکے اور نئے دریافت شدہ بر اعظم میں جا کر ایک جتھے کی شکل اختیار کر گئے۔ انہوں نے اس خطے کے اصل باشندوں کو دھکیلتے دھکیلتے کارنر کر دیا، حتیٰ کہ انہیں ان کی اصل شناخت سے محروم کر کے ریڈ انڈین کا مصنوعی نام دے دیا، اور وہ آج اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ریڈ انڈین جو اس بر اعظم کے اصل باشندے ہیں، آج قومی، سیاسی، تجارتی اور عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے اور سوسائٹی کا جزو معطل بن کر رہ گئے ہیں، جبکہ یورپی آبادکاروں نے امریکہ کو اپنی منمانیوں کی آماجگاہ بنا رکھا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بوڑھے برطانوی استعمار کو عالمی معاملات پر اپنی گرفت ڈھیلی پڑتی دکھائی دی تو اس نے اس برخوردار کی اٹھتی جوانی کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس کی۔ دوسری جنگ عظیم تک ریشمہ جوان ہو چکی تھی، اور نو دریافت شدہ بر اعظم امریکہ میں یورپی آبادکاروں کا جتھا ایک منظم قوم کی شکل اختیار کر کے عالمی معاملات سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر عالمی سیاست میں اپنی آمد کا اعلان کیا۔ یہ امریکہ بہادر کا پہلا عالمی تعارف تھا، جس کے بعد یہ نئی عالمی قوت اسی رخ پر آگے بڑھتی چلی گئی۔ امریکہ کا دوسرا عالمی کارنامہ اسرائیل کی سرپرستی ہے، جہاں اس نے فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کر کے ریڈ انڈین کا تجربہ دہرانے اور یہودیوں کو وہاں آباد کر کے انہیں ناقابل شکست طاقت کی حیثیت دینے کا برطانوی منصوبہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور آج اسرائیل صرف اور صرف امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے تمام تر اخلاقی، سیاسی اور قانونی تقاضوں کو رد کرتے ہوئے فلسطین کے وطن پر قابض ہے۔ امریکہ کا تیسرا تجربہ ویتنام میں گھسنے کا تھا، جو بری طرح ناکام ہوا، اور ویتنام نے جس عزیمت اور جرت کے ساتھ اپنے وطن کی آزادی کی حفاظت کی، اس کی یاد آتے ہی اب بھی امریکیوں کو جھرجھری آ جاتی ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں اس حد تک کامیابی ملی کہ اس کا سب سے بڑا عالمی حریف سوویت یونین بکھر گیا، جس کے نتیجے میں مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں امریکہ بہادر کو نئی شکارگاہیں میسر آ گئیں۔ لیکن افغانیوں کی یہ حکمت عملی بھی کامیاب رہی کہ انہوں نے امریکہ کی فوجیں قبول کرنے کی بجائے اس کی مالی، سیاسی اور عسکری امداد پر قناعت کر کے میدان جنگ اپنے ہاتھ میں رکھا، جبکہ روسی افواج کی واپسی کے بعد مختلف افغان گروپوں کو آپس میں الجھا کر اپنی مداخلت کا راستہ کھلا رکھنے کی امریکی پالیسی کو طالبان نے سبوتاژ کر دیا۔ آج امریکہ افغانستان کے حوالے سے حیران و پریشان ہے کہ ایک طرف اسے کابل پر طالبان کی حکومت کو ایران اور چین یعنی سنکیونگ کے خلاف حرکت میں لانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، جنہیں وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، جبکہ دوسری طرف افغانستان میں طالبان کا واحد قوت کے طور پر آگے بڑھنا اور بے لچک اسلامی نظریاتی ریاست کا قیام اس کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور امریکہ اقوام متحدہ کو آگے کر کے طالبان کو ان 2 اہداف سے محروم کرنے کے لیے پورا زور صرف کر رہا ہے۔ امریکہ کا تازہ شکار عراق ہے، جسے وہ ایٹمی قوت بننے کی کوشش کرنے کی سزا دے رہا ہے، اور اسرائیل کے ہاتھوں اس کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرانے کے بعد سے مسلسل ایسے اقدامات میں مصروف ہے کہ عراق یا خلیج کا کوئی بھی ملک اسرائیل کے لیے فوجی خطرہ نہ بن سکے۔ امریکہ اس صورتحال کو خلیج میں اپنی فوجی موجودگی کا جواز بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، تاکہ تیل کے چشموں پر اس کا کنٹرول قائم رہے، اور ان مقاصد کے لیے اسے نہ صرف خلیج کی بادشاہتیں اور آمریتیں قبول ہیں،
بلکہ اسے اس خطے کے عوام کے لیے ووٹ کا حق، رائے کی آزادی اور دیگر سیاسی اور شہری حقوق بحال کرانے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔